کہ جب پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنا ہو، جب آرم ٹوسٹنگ کرنی ہو، تو آپ اس شہر میں اپنے طوطوں سے یہ کہلوانا شروع کر دیتے کہ کراچی کو صوبہ بننا چاہیے، کراچی کو وفاق کے ماتحت دے دینا چاہیے۔ کراچی صوبے کی جو بات ہے، کیا اس سے اندرونی سندھ کے مہاجروں کو ہم لاوارث اور تنہا نہیں کر رہے؟ کیا مہاجر صرف کراچی میں بستا ہے؟ آفاق نے اگر یہ کہا تھا کہ آفاق نہ اپنی قوم کو تیسری مرتبہ تقسیم ہونے دے گا، نہ آفاق اپنی قوم کی وراثت کو تقسیم ہونے دے گا، آفاق پوری قوم کو ساتھ لے کر شہری علاقوں پر مشتمل صوبہ چاہتا ہے۔ آفاق کراچی صوبے کا حامی نہیں ہے، آفاق کراچی صوبے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ خواہش، یہ خواب تو پنجاب کا ہے، یہ خواہش اور یہ خواب پنجاب کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ آفاق اس قوم کو تیسری مرتبہ تقسیم کرنا نہیں چاہتا۔ اب تو آپ سوال یہ پوچھیں گے کہ تیسری مرتبہ تقسیم کیسے؟ تو میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، میرے نوجوانوں، مجھے یہ بتاؤ کہ جب پاکستان بنا تھا تو سب نے یہی آپ سے کہا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں اور دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن چاہیے۔ یو پی میں، سی پی میں، دہلی میں، آگرہ میں، بہار میں مسلمانوں نے ہر جگہ نعرے لگانا شروع کر دیے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہے گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رزلٹ کیا نکلا تھا؟ ہندوؤں نے تمہارے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ماؤں کے سامنے ان کے لخت جگر قتل کر دیے گئے، بوڑھوں کے سامنے ان کے جوان قتل کر دیے گئے، مائیں بہنیں اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنووں کے اندر چلا کے لگاتی رہی، کنووں کے منہ بھر دیے۔ تمام مظالم کے باوجود نعرہ لگتا کیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تحریک پنجاب میں نہیں چلی تھی، یہ تحریک خیبر پختونخوا میں نہیں چلی تھی، یہ تحریک بلوچستان میں نہیں چلی تھی، یہ تحریک سندھ میں نہیں چلی تھی، یہ تحریک آگرہ میں چلی تھی، یہ تحریک دہلی میں چلی تھی، یہ تحریک یو پی سی پی میں چلی تھی، یہ تحریک بہار میں چلی تھی۔ وہاں معصوم بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا اور ماں سے پوچھا گیا، یہ رہا تمہارا پاکستان، بولو اب بھی بناؤ گے پاکستان؟ لرزتی آواز سے، کانپتے ہونٹوں سے یہی دعا نکلتی تھی کہ یا اللہ اس قربانیوں کو قبول کر لے، ہمیں ایسا وطن دے دے جہاں ہم مسلمان آپس میں سکون سے رہ سکیں۔ ہماری قربانیوں کا ثمر تھا یہ پاکستان، ہماری قربانیوں کا نتیجہ تھا یہ پاکستان۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ پاکستان بننے کے بعد یہاں پنجابی ہوگا، یہاں پختون ہوگا، یہاں سندھی ہوگا، یہاں بلوچی ہوگا۔ ہم پاکستان بنا کر یہاں اس لیے آئے تھے کہ یہاں مسلمان ہوگا، لیکن یہاں پہلے سے قومیت آباد تھی جنہوں نے تمہیں تسلیم کرنے کی بجائے تمہیں دھتکارا، تمہیں نئی زمین پر آباد کرنے کی بجائے کراچی کے ریگستانوں میں دھکیل دیا۔ کراچی کے ریگستانوں میں دھکیلنے کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مہاجر ختم ہو جائیں گے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ مہاجر باہنر ہیں، یہ مہاجر تعلیمی یافتہ ہیں، یہ مہاجر باصلاحیت ہیں، یہ جنگل کو سیراب کر سکتے ہیں، یہ جنگل کو، صحرا کو باقاعدہ باغ بنا سکتے ہیں، اس کو سنوار سکتے ہیں۔ اس پاکستان کے اندر صنعتیں لگا کر، اس پاکستان میں تعلیمی ادارے کھول کر اس شہر کو انہوں نے سنوارا۔ جب یہ شہر اس قابل ہو گیا تو آج اس شہر پر کہیں زرداری کی حکومت، کہیں چوروں کی حکومت، کہیں لٹیروں کی حکومت، کہیں نواز شریف کی حکومت، کہیں عامروں کی حکومت۔ اس پاکستان کو ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں عامروں کی حکومت ہوگی، ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں شریفوں کی حکومت ہوگی، ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں پر زرداریوں کی حکومت ہوگی۔ ہم اس پاکستان کے اندر یزیدیت نہیں چاہتے،
ہم اس پاکستان کے اندر حسینیت چاہتے ہیں، ہم اس پاکستان کے اندر ابو جہل جیسے حکمراں جو اپنے آپ کے لیے استثناء حاصل کریں، ہمیں ایسے حکمراں نہیں چاہیے، ہمیں حضرت عمر جیسا حکمراں چاہیے جو ایک چادر کی اضافی وصولی کے بعد ممبر سے اتر کے اپنے لوگوں کے سامنے وضاحت کرتا ہے کہ یہ چادر اضافی میری نہیں ہے، میرے بیٹے کو ملی تھی، میرا لباس ایک چادر میں نہیں بن سکتا تھا، اس وجہ سے میرے بیٹے نے مجھے یہ چادر دیے تو 2 چادروں میں لباس بنا۔ جب لوگ مطمئن ہوئے تو دوبارہ ممبر پہ گئے۔ حضرت عمر نے استثناء نہیں لیا تھا، یہاں ابو جہل جیسے حکمرانوں نے اور افسران نے جو استثناء لیا ہے، ایسے حکمرانوں کی بجائے ہمیں حضرت عمر جیسے حکمران چاہیے اس ملک میں۔ ہمیں اس وقت درباری عدلیہ نہیں، حضرت علی کا انصاف چاہیے، جہاں ہر شخص کو انصاف مل رہا ہو۔ اس پاکستان کے اندر جو ہمارے لوگوں نے ہجرت کا عمل شروع کیا، اس پاکستان میں یہ سوچ کر کہ ہم نے جو ملک بنایا ہے وہاں سکون سے رہیں گے، برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن مانگا تھا، برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن مانگا تھا، پنجاب کے لیے نہیں مانگا تھا، سندھ کے لیے نہیں مانگا تھا، بلوچستان کے لیے نہیں مانگا تھا، خیبر پختونخوا کے لیے نہیں مانگا تھا۔ پاکستان اگر ہم نے بنایا تھا تو 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے بنایا تھا۔ جب وہ مسلمان اپنے بنائے ہوئے وطن میں آنا شروع ہوئے تو اس پاکستان میں آنے سے پہلے ہی آدھے لوگ تقسیم ہو گئے، اور پاکستان کے حکمرانوں نے بشمول قائد اعظم نے، بشمول لیاقت علی خان نے یہ کہا کہ وہاں کے مسلمان وہاں کی حکومت کے وفادار بن کے رہیں، وہاں کے مسلمان وہاں کی حکومت کے وفادار بن کر اگر پاکستان آنا ہے تو ہندوستان کے پاسپورٹ پر آنا پڑے گا۔ دھوکہ ہوا بڑی قوم کے ساتھ، دھوکہ ہوا میرے مسلمانوں کے ساتھ۔ پاکستان اگر دہلی اور آگرہ اور یو پی سی پی کے لوگوں کے لیے نہیں بناتا تو ان سے قربانیاں کیوں مانگی تھی؟ اگر تمہیں پاکستان کے لیے ان کی سرحدیں بند کرنی تھی تو پھر ان سے قربانیاں کیوں مانگی تھی؟ آج آدھے لوگ یہاں ہیں، آدھے لوگ ہندوستان میں ہیں، آج ہم وہاں کے لوگوں کے مرنے پر ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے یہاں کسی دکھ درد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ میری قوم پہلی بار تقسیم ہوئی جب پاکستان بنا تھا، دوسری بار تقسیم ہوئی اس وقت جب پاکستان بچانے کی کوشش کی گئی 1971 کے اندر۔